دین والے عقل والے علم کے اے شہسوار، اب ضرورت ہے کرو تم شادیاں 2 3 4، اب ضرورت ہے کرو تم شادیاں 2 3 4۔ اور ہمارا چینل دعوت اللہ آفیشیل، اس میں الحمدللہ بہت ساری تحریریں اور بہت ساری تقریریں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں آپ مردوں کو، آپ کی عورتوں کو بھی انشاءاللہ بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی جن کی برکت سے آپ کو ان تمام خیر کی باتوں میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ابھی یہ چند منٹ پہلے ہمارے سعودیہ میں ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک گروپ میں یہ نظم بھیجی اور بہت اچھی، بڑی دل کو لگی۔ آپ ابھی میں نے نماز کے بعد اپنے نمازی بھائیوں کو بھی سنائی، تو الحمدللہ تمام مقتدی بھائیوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور بہت ہی ماشاءاللہ خوش ہوئے ماشاءاللہ۔ تو آپ بھی خوش ہو جائیے اور اللہ پاک ہم سب کو نکاح کو آسان کرنے کی، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ گناہ مشکل مہنگے بلکہ ختم ہی ہو جائے، جڑ سے ہی ختم ہو جائے۔ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین والے عقل والے علم کے اے شہسوار، دین والے عقل والے علم کے اے شہسوار، اب ضرورت ہے کرو تم شادیاں 2 3 4، اب ضرورت ہے کرو تم شادیاں 2 3 4۔ واحدہ کی بات تو ہے بزدلوں کے واسطے، واحدہ کی بات تو ہے بزدلوں کے واسطے، تم بہادر ہو، تم بہادر ہو کرو تم شادیاں 2 3 4۔ شادیاں کرنا سراسر ہے شریفوں کا عمل، شادیاں کرنا سراسر ہے شریفوں کا عمل، نبیوں کا عمل، صحابہ کا عمل، اکثر انبیاء کرام، اکثر صحابہ کرام کی شادیاں زیادہ۔ شادیاں کرنا سراسر ہے شریفوں کا عمل، اپنے گھر میں لائیے گھر والیاں 2 3 4۔ اس کورونا کی وبا میں کتنے شوہر مر چکے، اس کورونا کی وبا میں کتنے شوہر مر چکے، بیویاں بیوہ ہیں، بچے بچیاں 2 3 4۔ اب بہت ساری جب زیادہ شادیاں کر لیں گے اور زیادہ بچے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو فقر سے ڈرائے گا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ تو اس کی تسلی بھی ہمارے شاعر بھائی دے رہے ہیں، روزی روٹی کا وظیفہ بھی بڑھا دے گا خدا، روزی روٹی کا وظیفہ بھی بڑھا دے گا خدا، پہلے دکھلاؤ خدا کو بیویاں 2 3 4۔ ہاں، بیویاں اور ان سے ہونے والے بچوں کو اللہ کی قسم ہم نہیں کھلاتے، ان کی برکت سے اللہ ہمیں کھلاتے ہیں۔ ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں روزی دی جاتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو بیویاں بچے آنے والی مخلوق وہ کمزور ہیں، تو ان کی برکت سے اللہ آپ کو کھلائیں گے، اس لیے ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں، اللہ پہ توکل کریں۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، توکل کرتے ہیں اللہ ان کو برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ رحمتوں کا برکتوں کا ہر گھڑی ہوگا نزول، رحمتوں کا برکتوں کا ہر گھڑی ہوگا نزول، ساتھ میں رکھو مبارک بادیاں 2 3 4، ساتھ میں رکھو مبارک بادیاں 2 3 4۔ اس عمل میں تم کرو گے جب تنے تنہا پہل، اس عمل میں تم کرو گے جب تنے تنہا پہل، دھیرے دھیرے ساتھ ہوں گیاں ٹولیاں 2 3 4، اور انشاءاللہ پھر ماحول بنتے بنتے بن جائے گا۔ سر پٹک کر مرے گی، سر پٹک کر ہی مرے گی، ایک دن رسم جہیز، صرف جہیز کی نہیں، ساری رسمیں ختم ہو جائیں گی، ساری رسمیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ تعدد کا عمل شروع ہو جائے تو انشاءاللہ بالکل نکاح میں ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور سارے کام آسان ہو جائیں گے۔
سر پٹک کر مرے گی ایک دن رسم جہیز، تم نکاح میں جو لاؤ گے لڑکیاں 2 3 4۔ مجھ کو راحت کرتی ہے دنیا دعاؤں کے واٹس ایپ، دنیا بھر سے دعائیں ملتی ہیں، ہمیں بھی ملتی ہیں، یہ شاعر کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ملتی ہیں۔ مجھ کو راحت کرتی ہے دنیا دعاؤں کے واٹس ایپ، کیا حرج ہے اگر مل بھی گئیں گالیاں 2 3 4۔ اور دوسری بات یہ، گھبرائیے نہیں، عدل سے ڈرتے ہیں لوگ ہمارے بھائی، بہت نیک بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے تقوی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا تقویٰ بہت زیادہ ہے اور ہم سے عدل نہیں ہو پائے گا، اس لیے ہم جو ہے شادیاں نہیں کرتے زیادہ۔ اور اللہ معاف فرمائے، ابھی عدل نہ ہونے کا تو وہم ہے، اور اب یقیناً کتنے گناہ میں مبتلا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ شیطانی تقوی ہے۔ ابھی یقیناً سراسر گناہوں میں کھلم کھلا مبتلا ہے خبیث، اور کہہ رہا جی میرا تقوی ہے کہ میں جو ہے نا عدل نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں شادیاں زیادہ نہیں کرتا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بھائی تو عدل، اگر کوشش کر تو عدل کی، اور اللہ تیری مدد کرے گا، عدل کرنے کی تو کوشش کر۔ اور اگر کوئی عدل نہ کر سکا، خدا نہ خواستہ عدل نہ بھی کر سکا، تو بھی شرعاً عدل نہ کرنے کی گناہ سزا کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی نے 3 4 شادیاں کی، عدل نہیں ہو رہا اس سے، تو شرعاً اس کی سزا کوئی بھی نہیں، قرآن میں حدیث میں کوئی سزا نہیں بتلائی گئی، بلکہ اس کو سمجھایا بجھایا جائے گا، اس پر کوئی حد نہیں بتلائی گئی۔ لیکن جو خبیث زنا کر رہا اس پر تو حد ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگائے جائیں گے اس خبیث کو۔ اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کر رہا تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، اس کو پتھر مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ تو زنا کی اتنی بڑی سزا ہے، دنیا میں سزا، اور آخرت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں خود دیکھ کر آئے، زنا کرنے والے مردوں عورتوں کو جہنم کی آگ کے تنوروں میں جلتا ہوا دیکھ کر آئے، یہ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ گرم۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جو ہی وہ ٹھنڈی ہونے لگی اللہ کہہ رہے ہیں اس کو دوبارہ بھڑکا دے۔ کلما نضجت جلودہم، ان کے جسم کی کھال جل کے ختم ہوگی، بدلناہم جلودا غیرہا، دوبارہ نئی کھال چڑھا دی جائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکتے رہیں اور چکتے ہی رہیں۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب تم چکھو، تمہارا عذاب بڑھتا ہی رہے گا۔ ربنا یخفف عنا یوما من العذاب، یا اللہ ایک دن عذاب کو ہلکا ہی کر دیجئے۔ نہیں، یہ تمنائیں پوری نہیں ہوگی، یا اللہ ہمیں مار ہی دیجئے، ختم کر دیجئے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کو ہمیں مار دے، ختم کر دے۔ قال انکم ماکثون، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور جلتے بھنتے رہو گے، تم نے دنیا میں حلال راستے کو چھوڑ کر حرام راستوں کی طرف چلے خبیث، اب تمہیں سزا دی جائے گی۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، بڑے سے بڑا گناہ گار، بڑے سے بڑا سیاہکار، مرد ہو عورت ہو، آج توبہ کرے، اللہ کی قسم اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، آج توبہ کرے گا اللہ قبول کر لیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا وہ توبہ کرے گا، رب ارجعونی، یا اللہ مجھے واپس بھیج دو، ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا، فرجعنا، ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دیجیے، نعمل صالحا، سارے اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، پکا یقین آ گیا، لیکن اللہ پاک کوئی مہلت دوبارہ نہیں دے۔ آج موقع ہے، آج موقع ہے، ہاتھ سے نہ جائے، ورنہ پچھتائے اور پچھتاوا کام نہ آئے۔ اس لیے دنیا میں یہ سزا، آخرت میں یہ سزا، اور حلال راستے میں اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ آپ کوشش کیجیے، عدل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بڑا بے وقوف انسان ہے، نماز نہیں پڑھا، کیوں نہیں نماز نہیں پڑھ رہا؟ بھائی نماز جو صحیح نہیں پڑھے گا، اس کے حدیث پاک میں تو نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے گی، اور میں صحیح نماز پڑھ نہیں سکتا اس لیے میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ یہ تو اس بے وقوف کی طرح ہے جو کپڑے کے بغیر پھر رہا بازار میں، بھی تو کپڑے کیوں نہیں پہن رہا؟ اس نے کہا میں کپڑے پہنتا ہوں، کپڑوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، اس لیے میں نے کپڑے پہننے چھوڑ دی۔ اور کپڑے پہن، کپڑے صاف رکھنے کی کوشش کر، نماز پڑھ، نماز صحیح پڑھنے کی کوشش کر، اسی طرح شادیاں کر، اس میں عدل کرنے کی کوشش کر۔ یہ ہے شریعت کا مزاج، یہ ہے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ان ساری اچھی باتوں کو اپنانے کی، ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا میگزین الدعوۃ اللہ اور ہمارا چینل الدعوۃ اللہ آفیشیل، اس میں الحمدللہ بہت ساری تحریریں اور بہت ساری تقریریں
آپ کو ایسی ملیں گی جس میں آپ مردوں کو، آپ کی عورتوں کو بھی انشاءاللہ بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی جن کی برکت سے آپ کو ان تمام خیر کی باتوں میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ ابھی چند منٹ پہلے خاتون بیچاری لیٹ میرج کیس ہیں، ان سے بات چیت ہوئی تو ان سے الحمدللہ یہ نظم بھی ان کو سنائی باتوں میں، الحمدللہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو ضرور لگائی۔ کتنی عورتیں بیچاری جو اس وقت یعنی پریشان ہیں، وہ کسی کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بننا اللہ کی قسم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت ایک خاتون پردے میں میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور الحمدللہ انہوں نے کہا میں چوتھی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ کیوں؟ بھائی اللہ کی طرف سے ایک شریعت، اللہ کی طرف سے ایک راستہ بنایا گیا ہے اور انہیں اس راستے میں خیر محسوس ہو رہی ہے اور اس خیر کو وہ اپنانا چاہتی ہیں اور اللہ رسول کی چاہت کو قبول کر رہی ہیں، بخوشی قبول کر رہی ہیں۔ تو اس میں جو بہت ساری بہنیں ابھی تک اس چیز کو سمجھ نہیں رہی، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہم سب کو اس بات کی خوشی۔ اور اس میں سمجھتا ہوں بعض لوگ سمجھتے ہیں، جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف مردوں کا بھلا ہے، زیادہ شادی ہو۔ ابھی ان کو مثال دیتے ہوئے میں نے کہا دیکھو اس میں اگر ایک مرد 4 شادیاں کرتا ہے تو اس میں ایک مرد کا بھلا ہوا، 4 عورتوں کا بھلا ہوا۔ عورتوں کا بھلا تو زیادہ ہو گیا، زیادہ عورتوں کو اس میں خیر مل گئی، زیادہ عورتوں کو اس میں برکت مل گئی۔ ابھی وہ کل پرسوں میں ایک اربوں پتی شخص کو چوتھی شادی کے لیے ہم ایک جگہ دکھانے کے لیے گئے۔ وہ اربوں پتی، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والا، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں کاروبار کے لیے جانے والا۔ اب وہ اس کو 2-3 مرلے کے گھر میں جب ہم شادرہ لے کے گئے، وہ بخوشی قبول کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی ہمیں قبول ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر ہم پہلی شادی کے لیے تو ہمیں وہ کہتے ہیں موٹر وے جنہوں نے بنائی ان کی بیٹی کا ہمیں رشتہ مل رہا تھا، میں نے نہیں کی شادی، میں نے جان بوجھ کر ادھر شادی نہیں کی کہ بہت فن خواہ شادی ہوگی اور بہت فن خواہ لڑکی ہوگی، میں نے 4 شادیاں کرنی، میں نے قرآن حدیث میں پڑھ رکھا ہے میں نے 4 شادیاں کرنی ہیں اور یہ اگلی شادی کے لیے رکاوٹ بنے گی، میں اتنی بڑی فن خواہ سے نہیں کر سکتا۔ تو اس نے چھوٹی فن خواہ سے کی، کیونکہ وہ اتنے بڑے اس میں تھا، تو اس نے چھوٹی فن خواہ سے کی۔ اس بیچاری چھوٹی فن خواہ نے بھی بے وقوفی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی شادی میں رکاوٹ بنی اور اس نے جو ہے نا کافی اس کو عدالت تک گھسیٹا اور اس میں عدالت والوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں تم شادیاں کر رہے ہو زیادہ اتنی؟ انہوں نے کہا میں نے ایک روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا، اللہ پاک نے اجازت دی مجھے 2-3-4 روٹیاں کھانے کی، تو آپ اس میں کیسے میرے سے پوچھ سکتے ہیں، کیسے رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ اور دیکھیں میں حلال پہ کہہ رہا ہوں، حلال میں نے نکاح کیے ہے، اس میں آپ نے مجھے عدالت میں گھسیٹ لیا، اور میں حرام کی طرف جاتا ہوں، غلط راستے پہ خدا نخواستہ میں چلوں تو وہاں پر بھی پولیس بلیک میل کرتی ہے، تو حرام پہ بھی چلنے نہیں دیتے، حلال میں بھی آنے نہیں دیتے، اور میرا ایک روٹی سے گزارا نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں؟ تو اللہ پاک نے میرے لیے راستہ بنایا ہے، آپ مہربانی۔ جج ماشاءاللہ سلیم الطبع تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے آپ بعد میں میرے سے ملیے۔ وہ بعد میں ملا، کہتے ہیں یار بتاؤ تو کیسے کرتے آپ، میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اس میں سب مردوں کا بھلا ہے، سب عورتوں کا بھلا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ جیسے مردوں کا رب ہے عورتوں کا بھی رب ہے۔ اللہ پاک نے جو بھی پیارے پیارے حکم نازل فرمائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی پیاری پیاری مبارک خوشبودار پاکیزہ سنتیں ہیں، اس میں سارے مردوں کا بھلا ہے، سارے عورتوں کا بھلا ہے، سارے طبقات کا بھلا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ